بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ بے شک تخلیق کیا ہم نے انسان کو، اور جانتے ہیں ہم جو بھی وسوسہ آتا ہے اس کی جان کے اندر، یعنی کہ جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تو قریب ہوں اس سے، اس کی رگ جان سے بھی، یعنی کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا اللہ پاک نے قرآن میں ہم کو فرما دیا۔ تو یہ منافقت کی انتہا ہے کہ انسان پھر بھی اپنے مالک کی فرما برداری میں نہ آئے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے اسی صورت میں، یہ سورۃ قاف کی آیتیں ہیں، پھر اللہ پاک نے فرمایا اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، یعنی کہ جس وقت دو، یعنی کہ وہ لینے والے جو اس کے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ مطلب اس کے لینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، یعنی اس کی جان کو اور اس کے اعمال کو لکھنے کے لیے جو اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے ہیں فرشتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کہ اس کے منہ کے اوپر کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن اس کے پاس وہ نگہبان تیار رہتے ہیں اس کو لکھنے کے، یعنی کہ اس کے لکھنے کے لیے وہ ہمیشہ اللہ پاک کے وہ بھیجے ہوئے، یہ آپ سو جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، تو پھر آ جائے گی، یعنی کہ مدہوشی، یہ دیکھیں مدہوشی، موت کی مدہوشی آ جائے گی حق کے ساتھ، یعنی کہ جس کا آنا لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی کہ یہ تمہارا بھاگنا جو تھا اس موت سے تھا، آخر وہ تم کو آ کر ہی لے گی، تو لہذا بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کو واضح تر بات فرما دی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، پھر یعنی کہ سور میں جب پھونک ماری جائے گی وہ دن ہوگا تمہارا نکلنے کا، یعنی کہ اس دن پھر جو تم مرے تھے، جو تم مر گئے، تو بعد میں قیامت والے دن تمہارا ایک نکلنے والا دن ہوگا، جہاں جا کر پھر کیا ہوگا، پھر وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، پھر آئے گا ہر شخص اور آئے گا اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور اس کی گواہی دینے والا ہوگا۔